الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. آمین یا رب العالمین. آج کی اس گرامر کلاس میں انشاءاللہ ہم سب جملہ فعلیہ یعنی فعل ماضی میں نفی کا مفہوم کیسے پیدا کیا جاتا ہے اس پر بات کریں گے. نفی کا مفہوم مینس نفی کا مطلب آپ نے لفظ سنا ہوگا منفی. تو منفی یا نفی تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ زبر سے پڑھتے ہیں ٹھیک، یعنی ٹو نیگیٹ سم تھنگ، ٹو نیگیٹ، یا یوں کہہ لیں نیگیشن. جیسے نیگیشن کیا چیز ہے؟ یہ افرمیشن کا اپوزٹ ہے. افرمیشن میں آپ کسی بات کو کہتے ہیں، مطلب کسی بات کا ذکر کرتے ہیں مثبت انداز میں. ایک لفظ ہے مثبت، تو مثبت کا مطلب ہو گیا پازیٹیو، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ اس طرح سے کہیں، اس طرح میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر یہ لکھا ہے مثبت، اس کو ایسے پڑھتے ہیں، میم پر پیش لگا کے پڑھتے ہیں اور سے پر یہ علامت سکون. مثبت، مثبت کا مطلب ہوتا ہے پازیٹیو، ٹھیک ہے. اور منفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو. اب یہ جو لوگ اردو وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، اردو کے لٹریچر کو، اردو، تو ان کے لیے آسان ہے، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا تو ان کے لیے یہ الفاظ مشکل ہے. منفی کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو. تو نیگیٹو جس میں ہم انکار کرتے ہیں، اور مثبت میں جس میں ہم ایک طرح سے کہیں نہ کہیں اقرار کر رہے ہوتے ہیں، کسی کام کے مثبت پہلو کو بیان کرتے ہیں، یعنی ہونے کا بیان کرتے ہیں، اور اس میں نہ ہونے کا بیان کرتے ہیں منفی میں. تو نفی کا مفہوم پیدا کرنا یا منفی بنانا، تو منفی بنانا یا نفی کا مفہوم پیدا کرنا، اس کا مطلب ہوا ٹو نیگیٹ سم تھنگ، ٹو نیگیٹ somebody، اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر ہم اس طرح سے سیکھیں گے جس میں ہم نہیں کا مفہوم جملے میں لائیں گے، ٹھیک. نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم سب نے ابھی جب پچھلی کلاس میں، ریسنٹ کلاس میں، ریویژن سے پہلے جو آپ کی کلاس ہے سیکوینس میں، اس میں آپ نے تاکید کا مفہوم کیسے پیدا کیا اس بات پر دھیان سے الحمدللہ اسٹڈی کیا تھا. تو تاکید کا مفہوم کی جب بات آئی تھی تو وہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جملہ فعلیہ فعل ماضی، یعنی ابھی ہم آپ کو یہ پہلے بھی یہ بات بتا چکے ہیں، جب ہم بولتے ہیں جملہ فعلیہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جملہ فعلیہ کون سا جملہ فعلیہ بول رہے ہیں؟ فعل ماضی والا جملہ فعلیہ. مضارع کی تو ابھی کوئی بات بھی نہیں، کیونکہ اس کے رولز میں کچھ ڈفرینس ہے. یہاں سے جب اس میں کچھ دوسری باتیں آئیں گی تو فعل ماضی کی بات کرتے ہیں. اب اس فعل ماضی میں ہم تاکید کا مفہوم کیسے پیدا کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم قد لگاتے ہیں. قد ایک حرف ہے نا. پچھلی کلاس میں مزید تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو ہم لقد لگا دیتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کر لیجئے کہ قد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی تاکید پیدا ہو گئی، لقد کا مطلب ڈبل تاکید پیدا ہو گئی. تو یاد رکھیے گا، جب بھی لقد آتا ہے تو لقد سے پہلے قسم ہوتی ہے. اب وہ قسم ظاہر میں موجود ہو تو واقعی ہے، اور نہ بھی ہو تب بھی وہ قسم مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ لازمی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ جب لقد آ گیا تو اس کا مطلب قسم بھی آ گئی. اب وہ قسم ذکر بھی کی جا سکتی اور اس کا تذکرہ نہیں بھی ہو سکتا ہے.
تو جیسے ہم سب نے کل پڑھا تھا والتین والزیتون، ایک تو سورۃ التین کی ایگزامپل لی تھی، اور ایک سورۃ البلد لا اقسم بہذا البلد. تو وہاں دونوں جگہ میں آپ سب نے تاکید کے تعلق سے یہ چیز پڑھ لی تھی. تو ظاہر سی بات ہے تاکید یہ کہاں پیدا کی جا رہی تھی؟ ایک مثبت جملے میں تاکید پیدا کی جا رہی تھی. یہ جو جملہ تھا یہ مثبت تھا. اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بھئی منفی جملہ کیسا ہوتا ہے. منفی مینس یعنی ہم کسی جملے کو اگر نیگیشن کے ساتھ لانا چاہیں، اسی جملہ فعلیہ کو، فعل ماضی کو، تو پھر کیا کریں گے؟ تو سمپلی نارملی ہمارے سامنے کچھ افعال آئیں گی، اور ان افعال کو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ منفی بنانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک دو دھیان سے سمجھیں گے اس کو آپ اچھی طرح سے. چلتے ہیں اگلی سلائڈ پر. مثلا ایک تو ہمارا عنوان یہ ہو گیا، وہ پہلے مینشن کر لیں کہ جملہ فعلیہ اور ود ان بریکٹ فعل ماضی. ٹھیک ہے، میں نفی کا مفہوم. ٹھیک ہے، مفہوم کا مطلب معنی، میننگ. ٹھیک ہے، اچھا ہے. مثلا ہمارے سامنے کچھ افعال ہیں، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب ان کا معنی بھائی کون سا پوچھ رہے؟ کون؟ پلیز میوٹ کر لیجیے پلیز، ایک منٹ. میں سب کو میوٹ کر لیں. اچھا، اب دیکھیے میں یہاں پر کچھ افعال لکھ رہا ہوں، اور آپ سب ریڈی رہیے گا، آپ کو اس کی میننگ بتانی ہوگی. مثلا میں نے لکھا ذہبہ. ٹھیک ہے، سجدہ. ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے لکھا خلقہ. ٹھیک، عبدہ. یہ سب کے سب افعال ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے. سارے کے سارے جملے ہیں، بظاہر یہ الفاظ دکھ رہے ہیں نا، ایک لفظ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورا جملہ ہے، اور یہ فعل ماضی ہے. تو ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کریے ون بائی ون. میں انمیوٹ کر رہا ہوں. بتائیے. ذہبہ مینس وہ گیا. جی. سجدہ، اس نے سجدہ کیا. اس نے سجدہ کیا. ماشاء اللہ. خلق، اس نے پیدا کیا. ویری گڈ. عبدہ، اس نے عبادت. اس نے عبادت کی. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ آپ سب سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہو گئی ہے. یہ ذہبہ میں ذالحبہ روٹ لیٹرز ہیں، اور ذہبہ پہلا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا فاعل ان سب میں ہے. اور یہاں پر تمام جو افعال ہیں، افعال مطلب فاعل کی جمع، تو وہ سب کے سب اس میں ظاہر ہیں یا ضمیر کی شکل میں ہیں؟ ضمیر کی. ضمیر کی شکل میں. ٹھیک ہے، چلیں. اب ہمیں مثلاً ہمیں یہاں کہنا ہے کہ جملہ ترجمہ تو ہے یہ کہ وہ گیا، وہ گیا. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہوا کہ اس نے، ٹھیک ہے، اس نے سجدہ کیا. اس نے سجدہ کیا. ٹھیک، اسی طرح یہاں پر آ رہا ہے کہ خلق، اس نے پیدا کیا. عبدہ، اس نے عبادت کی. اب چونکہ یہ وہ ہے جو آپ نے اب تک پڑھا ہے، اس میں ابھی کچھ ایسا نہیں ہے جو آج کی کلاس میں پڑھا گیا ہو وہ انکلوڈ کیا ہو. تو آج پڑھنا کیا ہے؟ آج ظاہر سی بات ہے ان سارے جملوں کو آپ کو نیگیٹو بنانا ہے، یعنی ان سارے جملوں میں آپ کو نیگیشن کا مفہوم لانا ہے، منفی. تو منفی بنانے کا مطلب ہے آپ کو یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں گیا. ٹھیک ہے، اور آپ کو کہنا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا. تو کیا کریں گے؟ اس نہیں کے لیے ہم
ایک حرف ہے عربی زبان کا، وہ یہاں پر لے آئیں گے. ذہبہ، بس اس سے پہلے ہم ما لگا دیں گے. ما ذہبہ. اب ما ذہبہ کا مطلب کیا ہو گیا بتائیں؟ وہ نہیں گیا. نہیں گیا، بس. تو یہاں پر لکھ دیں نہیں. اسی طرح ما سجدہ، اس نے سجدہ نہیں کیا. ما خلقہ، اس نے پیدا نہیں کیا. ما عبدہ، اس نے عبادت نہیں کی. تو کسی کو کوئی مسئلہ اس میں لگا، کوئی ایشو، کوئی اشکال، کوئی سوال، کوئی آبجیکشن آئے؟ نہیں تو میں بتاؤں. مطلب اتنی بات یہاں جو اس سلائیڈ میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تمام کے تمام جملے، اور ان کو آپ نے پازیٹیو ٹو نیگیٹو کنورٹ بھی کر لیا. اور کیا کس چیز نے اثر ڈالا؟ ما. اور ما از اکول ٹو نہیں. ما کا مطلب ہے نہیں. کوئی یہاں پر سے سوال نہیں آیا کسی کے ذہن میں؟ سر یہ بتانا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں گیا. نہیں، یہ تو البات کی بات ہو گئی. یہ کیوں، کوئی کیوں بتائے کہ کیوں نہیں گیا؟ وہ تو آپ کے کہنے کو مطلب ہے کہ سوال اگر اس میں پوچھنا ہو. سر وہ مین ورڈ میں کچھ ڈفرینس نہیں آیا. مین ورڈ میں کچھ ڈفرینس نہیں آیا. چلیے، آپ نے ایک پوائنٹ آؤٹ کی، ایک بات. اور کسی کو کچھ ایسا لگا یہاں پر؟ یعنی ماں کے لگانے سے جب ماں آپ نے فعل میں داخل کیا نا، تو اس نے آپ کے فعل میں یا جملہ فعلیہ میں کوئی اثر نہیں ڈالا. بظاہر میننگ والا اثر تو ڈال دیا کہ نہیں، اس کا مفہوم اس میں آ گیا، لیکن ظاہری کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آپ کے عربک میں. ایک بات. دوسرا پوائنٹ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے تمام کے تمام افعال ایک ہی صیغے سے لیے ہیں، پہلا صیغہ لیا ہے. کیا یہ ماں صرف پہلے صیغے کے ساتھ لگے گا، یا باقی 13 آئیں گے تب بھی یہ ماں ہی لگے گا؟ یہ سوال آنا چاہیے نا. مطلب یعنی فعل ماضی میں، جملہ فعلیہ میں، ہم اگر کسی بھی پرٹیکولر صیغے کو نیگیٹ کرنا چاہیں، اس میں نیگیشن کا مفہوم لانا چاہیں، منفی بنانا چاہیں، تو ماں کے علاوہ کیا اور بھی کچھ استعمال ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے سمپلی کہ صیغہ چاہے جو ہو، ٹھیک ہے، چاہے تھرڈ پرسن، سیکنڈ اور فرسٹ، چاہے واحد، مثنیٰ، جمع، اور چاہے مذکر مؤنث، کچھ بھی ہو، کوئی بھی صیغہ ہو، ماں ایسے ہی لگایا جائے گا. تو یہ آسان بات ہے، اچھی خبر ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو کچھ اور بھی ہم دیکھیں گے، اس کے بعد قرآن کریم سے ایگزامپلس لیں گے، ان صیغوں کو دیکھیں گے. دیکھیے، نصرہ، منفی بنانا ہے تو کیا کر دیا؟ سمپلی ما نصرہ. مطلب کیا ہو گیا؟ اس نے مدد نہیں کی. اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان تمام جملوں کو، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان سب کا جینڈر کیا ہے؟ ان سب کا جینڈر جو ہے مذکر ہے. ان سب کو مؤنث بنا دیجئے ذرا. کوئی ہے آپ میں سے جو ان تمام جملوں کو مؤنث بنا دے؟ پرسن سیم رہنا چاہیے، تھرڈ پرسن میں ہی رہیں، بس مؤنث بنا دیں. جی. بتائیں سر. جی بتائیے. ایک ایک بتائیے. ما سب ذهبت. ٹھیک ہے. ماں. آواز آپ کی تھوڑی پھر سے بول دی، ریپیٹ کر دیے. ما ذهبت. ویری گڈ. ما ذہبت. چلیے اب نیکسٹ جلدی جلدی بتاتے جائیے. ما ما ذہب. سجدت. ما ما س- ما سجدت. خلقت. ویری گڈ. نیکسٹ. ما ما خلقت. ما خلق. عبدت. ما نصرت. پھر ما عبدت. عبدت. پھر ما نصرت. نصر. ویری گڈ. تو یہ اب سب کے سب جملے جو ہیں وہ کیا بن گئے؟ اب مؤنث میں چلے گئے، کنورٹ ہو گئے. یعنی وہ نہیں گئی، اس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہ یہاں پر یہ وہ اس کون ہے؟ مؤنث ہو گئی جب ہم نے کہا ما سجدت. یعنی جیسے ہی آپ نے اس کا جینڈر چینج کیا، لیکن ما ویسے ہی لگا جیسے اس میں لگا ہوا ہے. ایک میں آپ کے سامنے لکھ کے دے دوں. یہ دیکھیں، ما ذہبت. ٹھیک ہے. ما ذہبت. اب اس میں اس کا مطلب یہ ہو گیا وہ نہیں گئی. ٹھیک ہے. جینڈر چینج ہو گیا. ٹھیک. تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ماں لگے گا کوئی بھی صیغہ ہو. اور افرمیشن، نیگیشن، پازیٹیو، نیگیٹو، یہ سب سمجھ میں آ گئی بات. اور اس کو سمجھنے کے لیے
اس طرح سے سمجھا کریں کہ پازیٹیو نیگیٹو کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ہی شے کی دو قسمیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے assertive۔ انگلش میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر سب سے پہلے assertive sentences ہوتے ہیں، یعنی assertive یعنی وہ جملے جو افرمیٹو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی assertive sentence وہ ہوتا ہے جس میں کوئی assertion ہو، جس میں کوئی آپ بات بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہو، بیانیہ جملے۔ اب وہ بیان آپ کا مثبت بھی ہو سکتا ہے، وہ بیان آپ کا منفی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوالیہ الگ چیز ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جملہ فعلیہ فعل ماضی میں سوال کا مفہوم کیسے پیدا کیا جائے۔ جیسے جملہ اسمیہ میں بھی آپ نے یہی سب کچھ پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا کی جائے، جملہ اسمیہ کو منفی کیسے بنایا جائے، جملہ اسمیہ اگر تاکید پیدا کر رہے ہیں تو تاکید کے کتنے لیولز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنائیں گے، سوال کتنی طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو کچھ وہاں پڑھا تھا اس کو یاد رکھیے گا، آگے وہ پھر ایک بار آئے گا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ چلیے اب اگر ایک اور پوائنٹ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک سلائیڈ میں یہ بات لکھ کے بتائی تھی کہ آپ کو کہنا ہے ذہبہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہتے ہیں قد ذہبہ، اب بتائیے کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ یقیناً وہ نہیں گیا، نہیں نہیں، نہیں سوری، یقیناً وہ گیا۔ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ جا چکا ہے نا؟ تو ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے کہہ دیا لقد ذہبہ، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا اب اس میں کہیں نہ کہیں قسم بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تاکید کا پہلو اس میں آ تو گیا، ٹھیک ہے، مثبت ہونے کے ساتھ ساتھ جملہ۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اگر جملہ آپ کا منفی ہو، مثلاً آپ نے لکھا ذہبہ اور ذہبہ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے پہلے ما لگا دیا، تو اب اس کا مطلب ہو گیا وہ نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نہیں گیا، اور اگر اسی نہیں کے ساتھ تاکید بھی لانی ہو تو کیا ہم اس میں قد ما ذہبہ کریں گے؟ ایسے تھوڑی انٹ سنٹ کر دیں گے کچھ بھی اور وہ سب صحیح ہو جائے گا، نہیں۔ اب یہاں قد نہیں لگے گا، تو پھر کیا کریں کہ یہاں پر یعنی دو باتیں ایک ساتھ آ جائیں، منفی بھی ہو اور تاکید بھی ہو، اس بات کو سمجھ لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اور یہ بات آپ نے یہ چیز اس میں سوالیہ میں آپ نے وہ جو آپ نے مثبت جملے سیکھے تھے اس میں پڑھی تھی یہ بات، یہاں پر آپ ایسے ہی اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ کام آپ نے کہاں کیا تھا جس میں منفی بھی ہو اور تاکید بھی ہو؟ جملہ اسمیہ میں کیا تھا، اگر یاد ہو کسی کو تو بتائیں۔ جملہ اسمیہ میں آپ جب کرتے تھے تاکید پیدا کرتے تھے تو وہاں بھی ماں ہی لے کر آتے تھے، رائٹ؟ لیکن ایک کام کر دیتے تھے، مثلاً ہم آپ کو ایسے لکھ کے بتائیں کہ زید صادق، کیا مطلب ہوا؟ زید سچا ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی سب کو؟ پھر ہم لکھ دیتے تھے کہ ماں، جب اس کے پہلے ماں لے کر آتے تھے تو اب ماں سے کیا ہو جاتا تھا؟ ماں کا اسم اور ماں کی خبر، تو ماں کے اسم میں کوئی چینجز نہیں ہوتے تھے، ماں کی خبر منسوب ہو جاتی ہے، ماں زید صادقن، رائٹ؟ اگر آپ کو ماں کے ساتھ تاکید بھی لانی ہوتی تھی تو آپ ایسے کرتے تھے، ماں زید، اور پھر آپ حرف جر با کا یوز کرتے تھے اور آگے اس کو مجرور کر دیتے تھے، ماں زید بصادقین، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا مَاللَّهُ بغافل، تو یہ مثبت ہوتا تھا، پھر یہ منفی ہوتا تھا، اور یہ پھر منفی کے ساتھ تاکید پیدا ہو جاتی تھی۔ لیکن آپ یہاں پر صرف اور صرف ما ذہبہ ہی رہنے دیں گے۔ اب ہم آگے آپ کو قرآن کریم کی ایک مثال کے ذریعے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ روٹ لیٹرز ہیں را، با اور ہا، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں نقصان کے لیے، گھاٹے خسارے کے مفہوم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مثلاً بزنس ہے، تجارت ہے، تو تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں یہ فائدہ پہنچانے کے مفہوم میں آتے ہیں۔ چلیے اب جیسے رابح، تو یہ آتے ہیں تین اوزان آپ کو بتائیں، فعلہ، فعیلہ اور فعولہ۔ تو یہ فعیلہ کے پیٹرن پر اگر ہم اس کو بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ فعیلہ کے وزن پر اگر اس کو لے کر کے آئیں گے تو پہلا صیغہ بنے گا ربیحہ، ربیحہ، ٹھیک ہے؟ اور اب پہلا صیغہ ہو گیا ربیحہ۔ ربیحہ کا مطلب ہوا وہ فائدے مند ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا ترجمہ ہوا وہ فائدے مند ہوا۔ اب اگر آپ کو کہنا ہے وہ فائدے مند ہوئی تو کیا کر دیں گے؟ اب یہاں پر صیغہ آپ کا کیا ہو جائے گا ربیحہ سے؟ ربیحت، ربیحت۔ اب مؤنث ہو گیا صیغہ ربیحت، ٹھیک ہے؟ وہ فائدے مند ہوئی۔ آپ کو کہنا ہے وہ فائدے مند نہیں ہوئی، تو آپ کیا لگائیں گے؟ ما، ما ہاں، ربیحت۔ جی جی، تو یہاں پر یہ نہیں انکلوڈ کر دیں گے، نہیں ہوئی۔ یہ جب آپ قرآن کریم اوپن کرتے ہیں تو سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، اب یہ سیمپل کے طور پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ساری مثالیں ایک ساتھ تو نہیں بتا سکتے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 16 میں آپ پڑھیں گے، جب یہ آیت نمبر 16 ہے، یہ کیا اس میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اولئک، اولئک آپ جانتے ہیں یہ اس میں اشارہ ہے، غلط کہیں تو ٹوک دیا کریے، صحیح ہو تو ہاں کہا کریے جب مائک آن ہو۔ تو اولئک اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ کون سا ہے؟ جمع کا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمع کے اور واحد کے جو اشارے ہوتے ہیں نا وہ دونوں مبنی ہوتے ہیں۔ تو اولائکا، 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 ہا اولائی، ہا اولائی، ہا اولائی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے اولائکا ہی کا ہی استعمال ہوتا ہے، بعید کا اشارہ ہے۔ اب الذین آپ کو پتہ ہے موصول ہے، اور موصول جب آتا ہے تو آگے ایک صلہ ہوتا ہے، صلہ کا مطلب جملہ ہوتا ہے۔ چلیے، تو اولائکا یعنی یہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، الذین یعنی جنہوں نے، جیسے واحد ہوگا تو جو یا جس کا مفہوم ہوگا، جنہوں نے۔ اب یہاں پر یہ الذین اشتروا الضلالۃ، اب اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خرید لی، کیا خرید لی؟ یہ خریدنے کے مفہوم میں آتا ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ کیا خرید لی ہے؟ ضلالتا۔ اب دیکھیے یہ منصوب ہے، اگر یہ اتنی بات فعل ہے، یہ فعل ہے، تو اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے یہ منصوب اسم آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے، ضلالتا۔ ضلالتا مینز گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے، ٹھیک ہے؟ ہدایت کے بدلے۔ فما، اب دیکھیے فما ربیحت، پہچانیے ربیحت، ربیحہ، ربیحت، اور ربیحت کے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ ما، تو باہر نکال لیجئے ان کو، تو وہ پورا آپ کا ایک منفی جملہ مل گیا، ما، اور پھر آگے کیا آیا؟ یہاں پر لکھیں ما ربیحت، یعنی ربیحت صیغہ نمبر 4 ہے، اور اس کے پہلے ما لگایا یعنی منفی بنا دیا، تو ما ربیحت یعنی نا فائدے مند ہوئی۔ کون نہیں فائدے مند ہوئی؟ اب جس چیز کو میں وہاں پر اگر پیچھے والی سلائیڈ میں وہ سے تعبیر کر رہا ہوں، ایک منٹ، یہ اس سلائیڈ میں نے دیکھی یہاں لکھا ہے وہ، تو وہ جو ہے اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر فاعل ضمیر کی شکل میں صیغے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ ضمیر کی شکل میں، لیکن یہاں پر وہ فاعل جو ہے اگلی سلائیڈ میں قرآن کی آیت میں وہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ فاعل تجارتو، کس کے فارم میں؟ تجارتو کے فارم میں ظاہر ہو گیا ہے۔ اچھا، تجارتو میں آپ کو تنوین کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ کیونکہ یہ تجارتن تھا، اور تجارتو کیوں بنا؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے،
کس کے لیے؟ ہم کے لیے، ہم مضاف الیہ، تو یہ مضاف مضاف الیہ کی پوری کنسٹرکشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تجارتہم یعنی ان کی تجارت، ان سب کی تجارت، کیونکہ بات جمع کے لیے ہو رہی ہے تو دیکھیے ان کے لیے موصول بھی جمع کا ہے، ٹھیک ہے، فعل بھی جمع کا صیغہ، یہ جو پھر آیا، پھر آگے ساری چیزیں دیکھیے، تجارتہم، تجارتہم یعنی نہیں فائدے مند ہوئی۔ اور فا کیا ہے؟ فا کیا ہے؟ یہ بھی ایک حرف ہے، سو کے لیے آتا ہے، تو کے لیے آتا ہے، تو سو ان کی، فما، فما کو سندھی وچھید کر دیجئے، فا الگ ہے اور ما اس میں الگ ہے، تو فا کا مطلب ہوتا ہے سو، دیئر فور، ٹھیک ہے۔ تو ما آپ کو پتہ ہے ربیحت کو منفی بنا رہا ہے، تو ما تو حرف نفی ہے، اور فا جو ہے یہ تو سو کے میننگ میں ہے، کبھی کبھی اور کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے۔ تو فما ربیحت یعنی جب انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، تو نہ فائدے مند ہوئی تجارتہم، ان کی تجارت، ان سب کی تجارت، ٹھیک ہے۔ یہ تجارتہم ایک مرکب اضافی ہے، اور یہ مرکب اضافی پورا کا پورا آپ کو پتہ ہے یہ فائل کی شکل میں ربیحت کا فائل ہے، اور آپ کو پتہ ہے تجارت، ایک اور دیکھیے بات نوٹس کریے، تجارتن گولتا آ رہا ہے نا اینڈ میں، تو یہ تجارتن جو ہے یہ ایک مؤنث اسم ہے، لہٰذا دیکھیے صیغہ نمبر 4 کیوں یوز کیا گیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلا صیغہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے اور چوتھا صیغہ مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، تو یہی تجارتن جب مضاف بنا تو پھر اس کی تنوین ڈراپ ہو گئی، تجارتو، اور ہم اس میں ایڈ ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے جب یہ گولتا بیچ میں آتا ہے نا تو گول نہیں رہ جاتا، پھر یہ پھیلا کر اس کو بڑا کر دیتے ہیں اور اسی میں ہم ایڈ کر دیا، تجارتہم، وما کانو، ٹھیک ہے، اور نہ، ٹھیک ہے، وا اور ما نہیں، کانو تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ربیحت ڈیکوڈ ہو گیا، آپ نے سمجھ لیا کہاں سے آیا، اور اس کے پہلے ما جو لگا ہوا ہے وہ بھی سمجھ گیا۔ اب ان کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتا ہے، ان کی مثال کیسی ہے، مثلہم، مثلہم یعنی مثلو ہم، اب پھر دیکھیے یہ مثلو غیر منون ہے، تنوین نہیں ہے، مثلو جب بھی ایسا کیس ہو تنوین نہ مل رہی ہو، اسم ہے تو اس کا مطلب وہ مضاف بن سکتا ہے، آگے ایک مجرور اسم چاہیے، تو دیکھیے ہم جو ہے یہاں پر مجرور ضمیر ہے، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہوگی، یعنی ان کی مثال، کمثلی، کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کا کے جیسا کے لیے آتا ہے نا، کی طرح کے لیے آتا ہے، جیسے، یعنی ان کی مثال ایسی ہے جیسے الذی، اس کی جس نے استوقد نارا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر الذی استوقد نارا ملا دیا ہے، اس لیے یہ حمزۃ الوصل بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں ڈائریکٹ مل گیا آگے، تو کمثل الذی استوقد نارا، ٹھیک ہے، یعنی مثال ان کی ایسی مثال ہے، اس جیسے کی مثال ہے جس نے جلائی آگ، آگ جلائی، فلما، ٹھیک ہے، پھر جب اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، ٹھیک ہے، ماحول اس کا، سراؤنڈنگز، یعنی آگ نے اس کے پوری سراؤنڈنگز کو روشن کر دیا۔ اب دیکھیے ذہبہ آ گیا، آپ اتنے دن سے ذہبہ ذہبہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیے آپ ذہبہ آ گیا، ٹھیک ہے، ذہبہ، اب ذہبہ کیا مطلب ہوا؟ وہ گیا، اللہ، اللہ گیا، لیکن یہاں پر با کے ساتھ یہ آ رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کچھ افعال ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص پریپوزیشنز کے ساتھ، صلہ کے ساتھ جب استعمال ہوتی ہیں تو ان کی میننگ بدل جاتی ہے۔ اب یہاں پر ذہبہ بی کے ساتھ آ رہا ہے، دیکھیے غور کریے، ذہبہ کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ بی کے ساتھ آ رہا ہے، تو پھر اب اس کا مطلب ہو جاتا ہے لے گیا، جیسے مثال کے طور پر انگلش میں آپ کہتے ہیں ٹو لک، تو ٹو لک کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، سب جانتے ہیں آپ سب، لیکن جب میں کہتا ہوں ٹو لک آفٹر، اب بتائیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھ بھال کرنا۔ جب میں کہتا ہوں ٹو لک انٹو، تو مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ چھان بین کرنا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹو لک
صرف اور صرف ورب یوز کی گئی یہاں پر، یہ لک جو ہے، اور اس کے ساتھ جب کوئی پریپوزیشن آگے یا نیا ایڈ ہوتا جا رہا ہے تو میننگ بدلتی جا رہی ہے. ٹو لک فار، ٹھیک ہے، سرچ کرنا، ڈھونڈنا، فوراً دیکھیے میننگ بدل رہی ہے. ویسے ہی عربی میں بھی ہے کہ کچھ افعال ایسی ہوتی ہیں جب ذہبہ اکیلے یوز ہوگا وداؤٹ اینی پریپوزیشن صلہ، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا جو اب تک کرتے چلے آئے، گیا. لیکن ذہبہ وہ گیا، اللہ اللہ گیا. لیکن جیسے ہی ہم نے آگے دیکھا بی نورہم، تو اس کا مطلب یہ ہوا لے گیا. تو مطلب یہ ہوا اللہ ان کا نور کیا کیا، لے گیا. تو اللہ بنورہم، نورہم، نورہم اصل میں تھا نورہم، اور نورہم کون سی کنسٹرکشن ہے، اضافی. نورہم کیوں ہوا، کیونکہ با حرف جر آ گئی، تو اس کے اثر سے نورہم جو ہے وہ نورہم بن گیا. ٹھیک ہے. تو اور اللہ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا. یہ پوری ایک کنسٹرکشن ہو گئی. اور ٹھیک ہے، ترکہم، ترکا، ترکا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اس نے چھوڑ دیا. تو اس نے کسے چھوڑ دیا، ترکہم. اب دیکھیے جب بھی کبھی فعل کے ساتھ، یہ دیکھیے یہ فعل ہے، ترکا فعل ہے، اور اس ترکا فعل کے ساتھ ہم اٹیچ ہو کر آ رہا ہے. تو فعل کے ساتھ جب ضمیر اٹیچ ہو جائے تو وہ منصوب ضمیر ہوتی ہے. اسم کے ساتھ جب ضمیر اٹیچ ہو جائے تو وہ مجرور ضمیر ہوتی ہے. اب یہ ہم باتیں آپ کو اس لیے اتنی بیچ میں بتا دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی بنیاد نیچے سے مضبوط کی جا رہی ہے. اسم کے ساتھ جو ضمیر اٹیچ ہو کے آئے، جیسے تجارت اسم ہے، اس کے ساتھ ہم اٹیچ ہوا، تو یہ ہم جو ہے وہ منصوب ضمیر نہیں ہے، مجرور ضمیر. کیونکہ مضاف کے بعد جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ اسی طرح نورہم، نورن یہ اسم ہے، اس کے ساتھ ہم اگر آئے گا تو وہ اٹیچڈ ضمیر ہے، متصل ضمیر ہے، لیکن وہ منصوب ضمیر نہیں ہوگی، مجرور ہوگی، کیونکہ وہ بطور مضاف الیہ استعمال ہو رہی کنسٹرکشن میں. ترکا فعل ہے، اور ترکا فعل کے ساتھ جو ضمیر اٹیچ ہو کے آ رہی ہے بظاہر دیکھنے میں تو سیم ہے، ہم، لیکن یہ ہم جو ہے منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ بطور مفعول ہے، ترکا ہم. ٹھیک ہے. اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، ہم ان سب، کیونکہ جمع کی بات ہو رہی ہے نا شروع سے، اولائکا گمراہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. فی ظلماتن کہاں چھوڑ دیا، ظلمات میں، اندھیروں میں. ٹھیک ہے. دیکھیے نور آپ کو ملتا ہے واحد میں، اور ظلمات اندھیرا ملتا ہے جمع کی اس میں بھی حکمت ہے. کہ نور جو اندھیرے جو ہوتے ہیں نا، یعنی گمراہیاں، وہ گمراہی ایک نہیں ہوتی، ایک گمراہی دوسری گمراہی کو لے کر آتی ہے، لیکن حق ایک ہے، نور ایک ہے. ٹھیک ہے، سیدھا راستہ ایک ہے، 10 راستے سیدھے نہیں ہو سکتے. فی ظلماتن کہاں چھوڑ دیا، اندھیروں میں. لا یبصرون، اب یبصرون، اب اس پر آگے بات ہوگی. جیسے کچھ افعال آپ پڑھ رہے ہیں تو کچھ کو میں زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں اور کچھ کو نہیں کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب وہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے. لا یبصرون یعنی نہیں وہ دیکھ پا رہے ہیں، نہیں وہ دیکھ رہے ہیں، نہیں وہ دیکھ پاتے ہیں. یہ بات ہوگی. یہ 2 آیات سورۃ البقرہ کی ہیں. تو یہ نفی والا جو مضمون ہے، چیپٹر ہے، اس کی برکت سے اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے کچھ ٹیکسٹ آیا اور آپ نے اس کو اب آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا کہ کتنے پرسنٹ کچھ چیزیں آپ سمجھ پا رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ ایک آیت کو ایک جملہ سمجھتے تھے، ہے نا، آیت کا مطلب سینٹنس سمجھتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے چیزیں کھلتی جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ ایک آیت میں 10 سینٹنسز ہو سکتے ہیں. اس میں سینٹنسز بھی کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، فعلیہ بھی ہو سکتے ہیں، اسمیہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل امر بھی ہو سکتا ہے، ابھی فعل امر نہیں پڑھا ہے، اور بھی چیزیں ہوں گی. بہرحال یہ زیادہ دن کی محنت نہیں. دیکھیے ابھی آج آپ کی 37ویں کلاس ہے، اور ہم نے باقی چیزوں میں جو علوم حاصل کیے ہیں بے شک وہ کام کیے ہیں، لیکن ان میں پوری پوری زندگیاں لگائی ہوئی ہیں. پھر بھی جو ہے وہ کوفت نہیں ہوتا کہ ہم ادھر کتنے خالی ہیں. اور یہ کچھ دن شروع میں تو جوش رہتا ہے، اس کے بعد شیطان کے حملے ہونے لگتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے ہم سب کو، آپ سب کو، اور اسی میں ہماری سب کی عافیت ہے.
تو کوشش کریں، غور کریں، جب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ وہی مقامات ہیں جن پر سے آپ ہزاروں بار گزرے، بہت تلاوت کی، لیکن بغیر سمجھے جھوم جھوم کے کی، یہی اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم، ظاہر سی بات ہے، ہدایت سے محروم ہیں۔ ہو سکتا ہے ثواب کا گٹھر ہمارا تیار ہو رہا ہو، لیکن آپ غور کریے کہ ہدایت نہیں مل پا رہی تھی، اور ہدایت ملے گی تبھی جب ہم سمجھیں گے۔ انسٹرکشنز کو فالو کب کریں گے؟ جب انسٹرکشن مینول ہمارے سامنے ہوگا اور اس میں لکھے ہوئے انسٹرکشنز ہماری زبان میں ہوں گے، تب تو ہم سمجھ پا رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا کہا جا رہا ہے ہم سے۔ ادروائز ہم کوئی سامان خرید کے لاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو یوزر مینول ہوتا ہے اس میں سے وہی لینگویج پڑھتے ہیں جو ہمیں آتی ہوتی ہے۔ اب عربی کے ساتھ معاملہ یہ ہے، قرآن کے ساتھ معاملہ یہ کہ یہ ان لوگوں کے بیچ میں نازل کیا گیا جن کی زبان عربی ہے، اور ہماری زبان اتفاقاً عربی نہیں ہے۔ تو کیا ہمیں اتنی بھی اللہ نے استطاعت نہیں دی، سہولیتیں نہیں دیں کہ ہم کبھی غور کریں؟ اب اگر آپ نے غور کیا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو قبول کرے، مبارک ہو، تو آپ دوسروں کے بارے میں ضرور سوچئے اور ان کو آمادہ کریے، کم سے کم کاؤنسلنگ کریے پرسنل لیول پر۔ یہ وہ اثاثہ و سرمایہ ہے جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، کبھی کم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو اس پر غور کریے گا۔ یہ سورۃ البقرہ کی دو آیتیں ہو گئیں، دیکھیے، 16 بھی ہو گئی، 17 بھی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور مقام ہے قرآن کریم کا سورہ آل عمران سے، اس کو بھی چاہیں گے کہ اس پہ بھی تبصرہ کریں، کچھ اس کو بھی غور و فکر کریں اس پر۔ وہ ہے اصل میں بہت مشہور مقام۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جو گمراہ کن تھے، کہ انہوں نے ان کو جو ہے قتل کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ قتل نہیں کیے گئے ہیں، انہیں صلیب نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دو میں روٹ لیٹرز آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، اور ان دونوں روٹ لیٹرز پر غور کریے، اور پھر اس کے بعد ان سے ہم ایک ایک صیغہ بنا رہے ہیں، تو باقی آپ بنائیں گے۔ قاف تا لام، قتل، کیا مطلب ہوا؟ اس نے قتل کیا۔ قتل نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے قتل کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صلبہ، صلبہ، آپ کو پتہ ہے صلیب لفظ ہوتا ہے نا پھانسی کے لیے، تو صلبہ، اس نے سولی پر چڑھایا، اس یعنی نے صلیب دی۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس سے آپ سے کہیں کہ مجھے صیغہ نمبر، آگے پڑھتے جائیے، قتلہ سے پڑھیے اور تیسرے صیغے پہ رکیے آگے، قتلہ پڑھیے، قتلا 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 قتلو قتلو قتلو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صلبہ صلبہ صلبو۔ ٹھیک ہے، تو میں، طلبو. جی جی، میں یہاں پر لکھ رہا ہوں، ایک منٹ۔ تو جب میں لکھوں گا قتلو تو بتائیے گا اسپیلنگ صحیح ہے؟ ابھی صحیح ہے اسپیلنگ؟ میں صحیح لکھ رہا ہوں، کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہوں؟ جی الف صحیح ہوگا ایک۔ جی جی، ایک ایکسٹرا الف آئے گا تھرڈ صیغے میں۔ ویری گڈ۔ اب یہ اس کا مطلب ہوا، قتلہ کا مطلب تھا کہ اس نے قتل کیا، اور قتلو، ان سب نے قتل ان سب نے کیا۔ تو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا، تھرڈ نمبر صیغہ ہو گیا۔ ناؤ اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان سب نے اس کا قتل کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم یہاں پر مفعول لائیں گے، اور مفعول کون سی ہوگی؟ بولیے۔ اس کا مطلب ایک واحد مذکر، وہ اٹیچڈ ضمیر ہوگی پہلی والی، اور وہ کون سی ہوگی؟ ہو۔ ہو۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہو ہم ایڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس کون ہے؟ یہ ہو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کی گئی ہے ضمیر۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ بات، اس کو اور تھوڑا سا سمجھیں کہ جب بھی کبھی ہو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جب فعل میں کے ساتھ ضمائر کا استعمال ہم کر رہے تھے تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ تیسرے صیغے میں یہ الف پھر نہیں رہتا، چلا جاتا ہے، الف ڈراپ ہو جائے گا۔ جب اس میں یہ ہو آئے گا تو الف نہیں رہے گا۔ اب اس کی اسپیلنگ کچھ اس طرح سے ہوگی، قتلوہ، اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ صالح، طلبو ہو. جی، صلبوہ۔ اب ابھی تو قرآن کریم تو یہ نہیں کہہ رہا ہے نا، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ ما 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 قتلو. قتلوہ۔ اب کیا ترجمہ ہوا اس پہلے والے کا، ما قتلوہ کا ترجمہ بتائیے؟
اس نے قتل نہیں کیا. نہیں، اس نے نہیں، ان سب نے پہلے ان سب پہلے نے قتل. ہاں ان سب نے، ٹھیک ہے، انہوں نے. یہاں پر جو قتلو ہے وہ تیسرا صیغہ ہے، اور تیسرا صیغہ کا مطلب جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. جیسے میں کہتا ہوں ذہب ذہبا ذہبو، تو ذہبو کا مطلب وہ سب گئے. تو قتلو یعنی ان سب نے قتل کیا. ما قتلو ان سب نے قتل نہیں کیا. ما قتلوہ ان سب نے اس کا قتل نہیں کیا. کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اسی طرح جی سے، ہاں اسی طرح سے آپ نے یہ صلبوہ، اور ان سب نے یعنی انہوں نے اسے سلیب نہیں دی. ٹھیک، یہ بات آ گئی. اچھا، اب اس آیت پر چلیے گا اور اس کو دیکھ لیجیے گا. یہ کلیئر ہوا نہیں کلیئر ہوا آپ کو؟ چلیے، اب اس میں یہ جو آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی ہے اور 157 ہے. اس کو دیکھیے گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر شو ہو رہی نہیں ابھی؟ یہ وقولہم. ایک منٹ دیکھیے، وقولہم. اب آگے دیکھیے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. آپ صرف غور کریے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول. اب بتائیے، کیا آپ نے یہ کنسٹرکشن عربک کلاسز میں نہیں پڑھی؟ رسول اللہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا رسول. اور اس کو کسی وجہ سے یہاں منسوب کیا گیا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ رسول اللہ. رسول اللہ یعنی اللہ کا رسول. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی. تو اب آگے دیکھیے، اس کے بعد نیکسٹ ہے وما قتلوہ. اب اس کو وہی پوری کنسٹرکشن ہے جو میں نے آپ کو پیچھے سمجھا دی. اصل میں یہی بتانا تھا. ٹھیک ہے، اب انا یقیناً ہم. ٹھیک ہے، اصل میں یہ انا کیا ہے؟ انا. وقولہم اور ان کا قول. اب یہ قولہم یہ بھی مرکب اضافی ہے. انا، انا پلس نا. ٹھیک ہے، قتلنا. ٹھیک ہے، ہم نے قتل کیا المسیح، مسیح. کون المسیح؟ عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. یہ پورا کا پورا دیکھیے، یہ منصوب کنسٹرکشن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پورا کیا ہے بھئی؟ مفعول بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے؟ قتلنا فعل با فاعل. پھر اس پورے جملے کو جو کہ جملہ فعلیہ ہے اس کو سوالیہ بنا دیا، وہ اسمیہ بنا دیا انا لگانے سے. شاید یہ ابھی ٹاپک آپ کے میں نہیں آیا ہے. پھر اسی طرح وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. آگے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. اب اس میں ان لوگوں نے جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، ٹھیک ہے، کہ اور شک میں مبتلا ہوئے، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن. اس کا ان کے پاس کوئی ٹھوس علم نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ظن کی پیروی کر رہے ہیں، ظن کی اتباع کر رہے ہیں. ظن مطلب گمان کی پیروی کر رہے ہیں. یقینی طور پر ان کے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں. وما قتلوہ یقینا. اور پھر دیکھیے وہی چیز ریپیٹ ہوئی، وہی کنسٹرکشن، وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا اس کا. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اس نے اسے رفعت بخشی، بلندی عطا کی. بلکہ رفع اس نے بلند کیا، ہو اسے، اللہ. اب وہ دیکھیے یہ کنسٹرکشن تھوڑا غور کریے. تو ابھی چند دن پہلے آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ فعل اور فاعل اور مفعول، یعنی فعل کے ساتھ جب مفعول کسی ضمیر کی شکل میں ہو
تو وہ فاعل سے پہلے آ جاتا ہے. جنرل نارمل کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول. لیکن اتفاقاً اگر یہ مفعول ظاہر نہ ہو، ضمیر کی شکل میں ہو، تو پھر فائل کو آگے شفٹ کر دیتے ہیں اور مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. وہی یہاں کیا گیا ہے. یہ رفع فعل ہے، اور ہو جو کہ مفعول ہے اسے رفع کے ساتھ ملا دیا. اللہ، اللہ تو خود بتا رہا ہے کہ یہ فعل ہے. الیہ، الیہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، اور آپ کو پتا ہے الیہ، الا پلس ہو جب اسے ملائیں گے تو یہ الیہ ہو گیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ہے عزیز اور حکیم، قدرت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے، زور آور بھی ہے، اور حکمت بھی اس کے پاس ہے. اتھارٹی جب کسی کے پاس آتی ہے نا تو کرپشن آتا ہے، یاد رکھیے گا. اتھارٹی جب آتی ہے یعنی کسی کے پاس طاقت قدرت آ جائے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کرپٹ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اتھارٹی میں اور اپنی رائٹس میں اور ڈیوٹیز میں وہ بیلنس نہیں بنا پاتا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہی خاصہ ہے کہ وہ ایبسولیوٹ اتھارٹی اس کے پاس ہے. یعنی تھوڑی بہت اتھارٹی بھی کسی کے پاس چلی جائے تو وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ایبسولیوٹ اتھارٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دیتا کسی کو مکمل کامل، تو پھر کیا ہوتا؟ تباہی و تباہی دیکھیے ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی یہ زیبا دیتی ہے کہ وہ اتھارٹی، یعنی حکم کل کا کل کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. ان الحکم الا للہ، کہ یقیناً حکم جو ہے وہ صرف اور صرف اس خدائے وحدہ لا شریک کا ہے. اسی کی حاکمیت ہے، اسی کی حکومت ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، باقی سب بتانے آزرید. یعنی کوئی، سارے کے سارے سب اس کے غلام ہیں. حقیقی جو الٹیمیٹ بادشاہت ہے وہ اس خدائے وحدہ لا شریک کی ہے، اور وہی قدرت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی حکمت سے خالی جو ہوتا ہے وہ اپنی طاقت اور قوت کو غلط استعمال کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس بتمام و کمال حکمت بھی ہے اور بتمام و کمال قوت اور طاقت بھی ہے. بہرحال یہ کچھ آیات تھیں جن کی روشنی میں آپ نے ما، یہ نفی والا، یہ تو ہے ذرا سی دیر کا ٹاپک، لیکن اس کی برکت سے کئی چیزیں الحمدللہ آپ نے پڑھ لی. اچھا، کچھ جملے ہیں ہمارے، چاہتے ہیں ان کا ابھی وقت ہے تھوڑا تو ان کا ترجمہ آپ کر لیں تاکہ کچھ پریکٹس ہو جائے. اور یہ چلیے اس کو دیکھیے. ان کی تجارت، یہ تو ابھی آ ہی چکا، نفع بخش نہ ہوئی. تو پہلے تو تجارت کی بات آ گئی. صیغہ نمبر فورتھ، ربیحت. فورتھ. ربیحت، ٹھیک ہے. وہ نفع بخش ہوئی، وہ نفع بخش نہ ہوئی. ما ربیحت، کون سی چیز نفع بخش نہ ہوئی؟ دیکھیے دھیان سے. تجارت. ان کی تجارت، تو نارمل ہوتا تو تجارتن کر دیتے، لیکن اصل میں یہاں پر ان کی تجارت کی بات ہے، تو اب ہم نے اس کو ایسے بنانا ہے کہ تجارت کو مضاف بنا لینا ہے، اور ہم مضاف الیہ، تجارتہم. اسی طرح ہم سب نے سبق یاد نہیں کیا، تو سبق یاد کرنے کے لیے جو روٹ لیٹرز آتے ہیں وہ حا فا ظا، اور حا فا ظا میں جو فعیلہ کے وزن پر آتا ہے یہ حفظہ. حفظہ، تو ہم نے، یعنی ہم سب نے یاد نہیں کیا، پہلے اس کا بنا لیجئے. ہم سب نے یاد نہیں کیا تو حفظ، حفظ حفظنا. ہم سب نے یاد کیا. ما حفظنا، ہم سب نے یاد نہیں کیا. کیا نہیں یاد کیا؟ جسے یاد نہیں کیا that one is مفعول. تو اد درسا، ما حفظنا الدرس. اب آپ اس پہ غور کریے، ٹھیک ہے، کہ کیسے ترجمہ ہم کر رہے ہیں. لڑکے نے چائے نہیں پی، ٹھیک ہے. تو کس نے نہیں پی؟ لڑکے نے نہیں پی. فائل ہمارا لڑکا یہ جو ہے، ٹھیک ہے. تو اب صیغہ نمبر فائل، اس کا مطلب ظاہر ہو گیا، پینے والا ظاہر ہو گیا. تو ظاہر ہو گیا اور وہ مذکر ہے، لہٰذا صیغہ نمبر کون سا آئے گا؟ فیصلہ کریے. پینے والا یعنی فائل ظاہر ہو گیا اور وہ مذکر ہے.
اب واحد ہے مثنیٰ ہے جمع، اس سے مطلب نہیں ہے، صیغہ نمبر فرسٹ شریبا، فرسٹ شریبا اس نے پیا، شریبا ما شریبا اس نے نہیں پیا، کیا نہیں پیا؟ اب ہاں، جس نے نہیں پیا وہ لڑکا بھی، وہ فاعل ہے، وہ ظاہر ہے، تو الولد الولد، ما شرب، ما شرب الولد، ٹھیک ہے؟ کیا نہیں پیا؟ جو چیز نہیں پی، یعنی مفعول ہے وہ، تو اسے ہم کیا کریں گے؟ منصوب، الشایا، ٹھیک ہے؟ ملا کر پڑھیں گے، ما شرب الولد الشایا، شایو چائے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح زید نے تمہاری کتاب نہیں چرائی، چرانے کے لیے جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ سین، را، قاف، وہ چرانے والے کو کہتے ہیں سارق، جیسے سجدہ کرنے والے کو ساجد، تو یہ فعالہ کے پیٹرن پر ہوتا ہے، سرقہ، سرقہ اس نے چرایا۔ زید صاحب ہیں چرانے والے یا جو فاعل ہے، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، تو زید چونکہ کیا ہے؟ فاعل ہے، مذکر ہے، لہٰذا صیغہ نمبر ایک ہی آئے گا، سرقہ زیدن۔ کیا مطلب وہ اتنے کا؟ پہلے بتائیے، سرقہ زیدن، زید نے چرایا، سرقہ کا مطلب اس نے چرایا، اور سرقہ زیدن، زید نے چرایا، اور جبکہ لکھا ہے نہیں چرایا، تو ہم یہاں لکھ دیں گے ما سرقہ زیدن۔ بات سمجھ میں آ رہی سب کو؟ ما سرقہ زیدن یعنی زید نے نہیں چرایا، کیا نہیں چرایا؟ تمہاری کتاب۔ اب یعنی مفعول جو ہے وہ مفرد نہ ہو کر کے مرکب کی شکل میں آ گیا کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ تمہاری کتاب، بتائیں جلدی سے، تمہاری کتاب کون سا مرکب ہے؟ مرکب ہے، ابھی کل ریوائز سیون کر، کا مرکب ہے، تام نہ نہ نہ، تام تو پورا جملہ ہوتا ہے۔ تمہاری کتاب، میری کتاب، اس کی کتاب، راری رے کاکی کے نانی نے، یہ سب پہچان ہے مرکب اضافی کی، ٹھیک ہے؟ تو تمہاری کتاب یعنی بائی ڈیفالٹ کنسٹرکشن بنے گی کتابو کا، کیا بنے گی؟ کتابو کا۔ لیکن یہ کتابو کا کو ہم کس جگہ پر لا رہے ہیں؟ بھئی کتابو کا کیوں ہوا پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ کتابن اسم ہے، اسے ہم مضاف بنائیں گے تو تنوین ہٹا دیں گے، کتابو، ٹھیک ہے؟ الف لام نہیں لگایا ہے، وہ تو لگایا ہی نہیں ہے، کتابو، اب یہ مضاف بن سکتا ہے، اور مضاف الیہ ایک اٹیچڈ ضمیر ہے، کا، کتابو کا۔ لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کتابو کا ہے، یہ پرزہ کس جگہ پر لگ رہا ہے؟ یہ مفعول کی جگہ پر لگ رہا ہے، تو مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں کتابو کا کو کس میں کنورٹ کرنا پڑے گا؟ حالت نصب میں۔ تو حالت نصب میں کنورٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا کتابہ کا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ خاموشی چھا گئی، آپ لوگ سوچنے لگے کچھ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ما سرقہ زیدن کتابہ کا، یعنی زید نے آپ کی کتاب، یعنی تیری کتاب، تمہاری سے مراد یہاں پر میں واحد مذکر لے رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ تو تمہاری کا مطلب یہاں پر میں تیری لے رہا ہوں۔ پھر اسی طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، تو قتل نہیں کیا، تو پہلے کیا لکھیں گے؟ اب یہودیوں نے، جب بھی کبھی دیکھ لیجئے فاعل ظاہر ہو گیا ہے تو پھر ہم صیغہ نمبر فرسٹ بے دھڑک لگا دیں، اگر مذکر کا کیس ہے تو، قتل، ما قتل، یعنی اس نے قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ کس نے قتل نہیں کیا؟ جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ الیہودہ، یہود، الیہودو، ٹھیک ہے؟ ما قتل الیہود، یہودیوں نے قتل نہیں کیا، کس کا نہیں کیا؟ عیسیٰ، اور عیسیٰ مبنی اسم ہے، تینوں فارمز عیسیٰ 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 ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ جب وہ کسی مرفوع اسم کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے فعل کے بعد، تو اس کا مطلب مرفوع اسم جو ہے وہ تو فاعل ہو گیا، تو عیسیٰ اس کا مطلب منصوب ہوگا، کانٹیکسٹ بتا دے گا۔ اسی طرح زید کا بیٹا مسجد سے نہیں لوٹا، لوٹنے کے لیے روٹ لیٹرز آتے ہیں رجع۔ اب یہاں پر لوٹنے والا مفرد نہیں ہے، لوٹنے والا کون ہے؟ مرکب ہے، اور وہ کون ہے؟ زید کا بیٹا، ٹھیک ہے؟ فاعل یہی ہے، تو ہم اسے حالت رفع میں رکھیں گے فاعل کو، اور رجع یعنی وہ لوٹا،
ٹھیک ہے، پہلے مثبت بنا لیتے ہیں. کون لوٹا؟ ابنو. ابنو مضاف بن گیا، اور مضاف الیہ کون ہے؟ زیدن. ابن زیدن. رجع ابن زیدن، یعنی زید کا بیٹا لوٹا. ماں، زید کا بیٹا نہیں لوٹا. کہاں سے نہیں لوٹا؟ من المسجدی، یعنی مسجد سے. اور من المسجدی اب ملائیں گے تو یہ من المسجدی ہو جائے گا. من المسجدی. اسی طرح انہوں نے اس کو نہیں مارا. مارنے کے لیے آتا ہے روٹ لیٹرز ضربا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے، یہاں پر میں اس کو جمع ٹریٹ کر رہا ہوں، فائل ظاہر نہیں ہے، لہٰذا اب صیغہ وہی لگے گا جو ہمارا یہاں پر فائل ضمیر کی شکل میں ہے. تو ضمیر کی شکل میں جو فائل ہے وہ کون سا ہے؟ یعنی کالم نمبر، باکس نمبر 3. ضربا ضربا ضربو، یہ والا. ضربوا جی ضربو، یعنی انہوں نے مارا. انہوں نے نہیں مارا. ما ضربو، انہوں نے مطلب ان سب نے نہیں مارا. ما ضربو، کسے نہیں مارا؟ اسے نہیں مارا. وہی والا کیس ہو گیا صلبوہ قتلوہ. تو جب ہو آئے گا تو یہ بیچ کا الف ڈراپ ہو جائے گا، ایسے لکھا جائے گا ما ضربوہ. اس کے بعد لاسٹ ون، تم سب نے آج قرآن نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. تو تم سب کے بعد وہ مؤنث کی علامت لگی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اسے مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. قرأ، قرأ، اور پھر پڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ اصل میں سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہے، اور سیکنڈ پرسن میں بھی یہ جمع مؤنث ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا قرأتن، انتن والا صیغہ قرأتن. قرأتن مطلب تم سب نے پڑھا، مؤنث نے پڑھا. تم سب مؤنث نے نہیں پڑھا. ما قرأتن، کیا نہیں پڑھا؟ القرآن، قرآن کو نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، منصوب ہے. القرآن کب نہیں پڑھا؟ الیوم، آج نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، بات سب کو کلیئر ہو رہی ہے؟ اپنا اپنا فیڈ بیک دیجیے گا ریویژن جب کریے گا، تاکہ اور کوئی سجیشنز ہوں تو وہ بھی دیا کریے. ٹھیک. تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. پریکٹس کریے. آج جب ٹاپک تھوڑا لائٹ ہوگا تو پچھلا ریویژن قاعدے سے بھی ہو جایا کرے گا. باقی آپ کا فرض ہے کہ آپ خود ریوائز خوب کریے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جی جی، وعلیکم السلام.